آپ سن رہے ہیں کتاب ایک بار ملو ہم سے، سب ہیڈنگ ایک بار ملو ہم سے۔ میرے لیے عفت ہی رہ گئی ہے، چلیں عفت سے شادی نہ کریں، کوئی اور لڑکی بھی تلاش کی جا سکتی ہے، کہیں بھی کریں، بس کریں شادی، آخر کب تک مجنوں کے باپ بنے رہیں گے؟ سمن، زمان نے دھیرے سے پکارا، میں نے کبھی تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی، مجھے مجبور مت کرو کہ میرے دل کی بھی کوئی مجبوری ہے، اور وہ ہے سونیا۔ میں تمہارے سامنے انکار کر کے بار بار شرمندہ ہو جاتا ہوں، شرمندہ ہوتے تو میری بات کیوں ٹالتے؟ تم دل کی لگیوں کو کیوں نہیں جانتی؟ کون سا آپ نے اس سے وعدے وعید کیے تھے جو اس کی خاطر زندگی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آج کل تو لوگ محبت کہیں کرتے ہیں اور شادی کسی اور سے، یوں بھی اب وہ آپ کو ملنے سے رہی، وہ گرجی، میرا دل کہتا ہے وہ مجھے ضرور ملے گی، خوش فہمی ہی میں مر جائیں گے آپ، چلو تمہاری جان چھوٹے گی، بس آئندہ آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا اور نہ ہی یہاں آئیے گا، سمجھے؟ مارے غصے کے سمینہ کی آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ میں تم سے نہیں، میرا سے ملنے آتا ہوں، کچھ نہیں لگتی میرا آپ کی، کوئی رشتہ نہیں آپ کا اس سے، مت جتائیں محبتیں۔ سمن، زمان اسے حیران ہو کر دیکھتا رہ گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں، میں اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتی جسے صرف اپنے دل کا خیال ہو، دوسروں کی خواہش اس کی نظر میں مٹی کے کھلونوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہو، خود غرض اپنی ذات کے پجاری۔ سمینہ اسے گھورتی ہوئی کمرے سے نکل گئی اور زمان تو بس ہلتے پردے کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ کون سا روپ تھا؟ یہ روپ تو اس نے اپنی سمن، اپنی دوست کا پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس سے ناراض ضرور ہوتی تھی، لڑتی جھگڑتی بھی تھی، مگر اتنے سخت الفاظ میں کبھی اس کی تصدیق نہ کی تھی۔ زمان کی آنکھوں کی سطح گیلی ہو گئی، پھر وہ وہاں رکا نہیں، سمینہ کے گھر سے نکلتا چلا گیا کہ یہ اس کا حکم تھا، اور ڈرائنگ روم میں کھڑکی کے پٹ سے سر ٹیکے سمینہ اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کے گالوں پر اتر آئے۔ تم نے توڑ ڈالا ہے میرے چاچو کو سونیا، تم جس روپ میں بھی ہو ایک بار اسے مل جاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی کو کوئی موڑ تو دے دے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یقیناً کوئی ایسی لڑکی ہوگی جس نے میرے چاچو کو اپنے خیالوں کے جال میں اس طرح جکڑا ہے کہ وہ چاہے بھی تو اس جال کی ڈور کو کاٹ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ لگتا ہے وہ اس جال سے رہا ہی نہیں ہونا چاہتا، وہ تم سے ایک بار، صرف ایک بار ملنا چاہتا ہے، اسے یہ یقین ہے کہ تم نے اب تک شادی نہ کی ہوگی اور اسی کی راہ دیکھ رہی ہوگی، پھر وہ تمہیں اپنا کر اپنی یہ آرزو پوری کر سکے گا، مگر اس روشن پہلو کے ساتھ وہ اس تاریک پہلو پر بھی نظر رکھتا ہے کہ اگر کسی اور سے بھی وابستہ ہو گئی ہوگی تو وہ تم سے اپنی وفا کی داد لینے کے بعد کسی بھی لڑکی سے اپنا گھر بسا لے گا، مگر کب؟ تم کب ملو گی سونیا اسے؟ کہیں انتظار طول نہ دے جائے۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں نہ پتھرانے لگیں۔ جلد آن ملو اسے، اپنے انتظار کی اس کیفیت سے نکالو جو پھانس کی طرح اس کے سینے میں گڑی ہوئی ہے، جسے نہ وہ نکال سکتا ہے اور نہ ہی اس کی چبھن اسے چین سے جینے دے گی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، زمان احمد سمینہ کے ہاں نہ آیا تھا، نہ ہی فون کیا تھا۔ صفدر نے کئی بار کہا کہ چاچو کیوں نہیں آتے آپ؟ بس مصروفیت ہے ذرا، وہ یہی کہہ کر ٹال جاتا۔ کیا کوئی بات بری لگی ہے میرے گھر والوں کی؟ آخر ایک روز صفدر نے پوچھا۔ نہیں دوست، وہ تو سب بہت اچھے ہیں، پھر آپ کیوں نہیں آتے؟ سمینہ سے پوچھوں تو وہ بھی ٹال جاتی ہے۔ کیا آپ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ یہی سمجھ لو، وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ صفدر چونک گیا۔ آپ دونوں بھی لڑ سکتے ہیں؟ ناممکن زمان چاچو، مگر اب یہ ممکن ہو گیا ہے، زمان نے کہا۔ لڑائی کی وجہ؟ وہ کہتی ہے کہ میں شادی کر لوں۔ زمان نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ ویسے چاچو، حق بات تو یہ ہے کہ کہتی تو وہ ٹھیک ہے، صفدر نے ہنس کر کہا۔ ہاں بھائی، تم بیوی کی طرفداری نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ چاچو، یہ حقیقت ہے کہ آپ شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھلا پبلک پوائنٹ
اور ٹرینوں کے عشق بھی توڑ چڑھتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ سمینہ اسے شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی بتا چکی تھی کہ زمان شادی کیوں نہیں کرتا۔ صفدر، میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں واقعی بے وقوف ہوں، مگر کیا کروں کہ اس کے بعد کوئی لڑکی نظروں میں جچتی ہی نہیں، دل اسی کے لیے مچلتا ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ واقعی اس قابل ہوگی کہ جو آپ اتنا چاہ رہے ہیں اسے، مگر اس کی تھوڑی سی شبیہ کسی میں نظر آئے تو آپ اسے اپنا لیں۔ مکمل تو دل کی تمنا کسی کو نہیں مل سکتی، تمہیں بھی دل کی پوری پسند نہیں ملی، زمان نے اسے ٹٹولا۔ مجھ جیسا خوش قسمت ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا نا، صفدر نے شوخی سے کہا۔ تو زمان بھی ہنس دیا۔ پھر آپ آج آ جائیں گے نا؟ تمہاری بیگم نے کہہ دیا ہے کہ نہ آؤں۔ بھائی، یہ آپ چاچا بھتیجی کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ صفدر صاف پہلو بچا گیا۔ پھر اس نے زمان سے نہیں کہا کہ وہ گھر کیوں نہیں آتا۔ سمینہ نے بھی اس سے پوچھا تھا تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو زمان اسے بتا چکا تھا۔ خود ہی اکڑ ختم ہو جائے گی، میں نہیں بولوں گی تو، سمینہ نے نہایت مان سے کہا۔ تو صفدر ہنس دیا۔ وہ زمان بھائی ہیں، میں نہیں ہوں۔ جسے تم نظر بھر کر بھی دیکھ لیتی ہو تو دل میں ڈوبنے لگتا ہے۔ صفدر کی آنکھوں میں دیوالی رت آن بسی تھی۔ زمان بھائی مجھے شدت سے چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی نے اتنا نہیں چاہا۔ میں نے بھی نہیں، صفدر نے شکوہ کیا۔ آپ کی بات اور ہے صفدر، آپ کے جذبوں میں شدتیں ہیں، پھر میاں بیوی کا رشتہ تو نہایت خوبصورت احساسات کی ڈور سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اور محبتیں آپ ہی آپ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مگر زمان بھائی کی محبت بہت نرم ہے، بہت نرماہٹیں ہیں ان کی محبت میں، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی ہار جائیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، صفدر نے صدقے دل سے دعا کی۔ اور واقعی اس کا مان بیجا نہیں تھا۔ اس روز وہ گلاب کی کیاریاں مالی سے ٹھیک کروا رہی تھی کہ پورچ میں سکوٹر آ کر رکا۔ سمینہ نے فوراً رخ موڑ لیا۔ آنے والا زمان احمد تھا۔ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر سمینہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ زمان احمد نے سمینہ کو دیکھ لیا تھا اور وہیں آ گیا۔ وہ رخ موڑے کھڑی رہی۔ سمن، زمان نے ہولے سے پکارا، اب تک ناراض ہو؟ میں ہار کر آیا ہوں یہاں۔ زمان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ زمان بھائی، سمینہ نے اس کا نام لیا، تم نے اس روز کہا تھا نا کہ میں تمہیں کوئی مخصوص وقت بتاؤں کہ کب تک انتظار کروں گا؟ ہاں، سمینہ نے سر اٹھا کر زمان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر زردی تھی اور آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے۔ تو سمینہ، مجھے 1 سال کی اور مہلت دے دو، اگر وہ مجھے اس دوران مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آئندہ سال اسی تاریخ کو تمہیں اختیار ہوگا کہ جسے چاہو اپنی بھابھی بنا لو۔ آواز زمان کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ تم سے جھوٹ کبھی بولا نہیں میں نے، یہ وعدہ ہے میرا تم سے، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، زمان نے کہا۔ تو سمینہ کا مان بڑھ گیا اور اس نے کتنے ہی آنسو بہا ڈالے۔ اب تو خوش ہونا، میں 1 سال مزید آپ کا انتظار کروں گی، اور یوں بھی ابھی تو عفت کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اگر آپ اس کا نصیب ہیں تو کوئی بھی اسے آپ کا ہونے سے نہیں چھین سکتا۔ سمینہ نے مسکراتے ہوئے گیلی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم بہت بری ہو، مجھے منانے بھی نہیں آئی، زمان نے شکوہ کیا۔ اگر میں آ جاتی تو آپ یہ فیصلہ نہ کرتے جس نے میرے دل میں پھول کھلا دیے ہیں، مگر میرے دل میں خون کی ندیاں رواں ہو گئی ہیں، وہ آہ بھر کر بولا۔ بس بس، کہنے کی باتیں ہیں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ یقین کرو سمن، اتنی لڑکیاں زندگی میں آئیں اور سب وقت کی دھن میں گم ہو گئیں، مگر سونیا صرف ایک جھلک دکھا کر دل میں گھر کر گئی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ محبت کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ نہیں کرنی پڑتی۔ سمینہ نے کہا، محبتیں تو بہت ہی کی جاتی ہیں، مگر عشق ایک ہی سے کیا جاتا ہے، اور میری محبت عشق کی حدوں کو چھو چکی ہے۔ عشق اور محبت میں فرق آپ ہی کو پتہ ہوگا، اندر سے لینا۔ میرا کہاں ہے؟ زمان نے پوچھا۔ سوئی ہوئی ہے، میں تمہاری وجہ سے نہیں، میرا کے لیے آیا ہوں۔ آپ جھوٹ تو نہ بولیں۔
سمینہ نے ہنس کر کہا تو زمان اس کے یقین پر مسکرا دیا۔ بہت دبلے لگ رہے ہیں۔ سمینہ نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی۔ اتنے دن لڑتا جو رہا ہوں خود سے۔ تو زمان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ کرنل جاوید سامنے سے آ رہے تھے۔ السلام علیکم، زمان احمد نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ بھئی کہاں غائب تھے زمان میاں؟ انہوں نے زمان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس مصروف اس قدر رہا کہ آ ہی نہیں سکا۔ اس نے کن اکھیوں سے سمینہ کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ سمینہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ سوئی ہوئی میرا کو اس نے اٹھا کر سینے سے لگا کر اس قدر زور سے بھینچا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ پلیز چاچو، آہستہ، میری بچی کا دم نہ نکال دینا، سمینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لے آؤ میرے لیے۔ آتے ہی کیوں نہ بتایا، میں ابھی لائی۔ سمینہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گلابی جاڑوں کی سرد شام تھی جب زمان احمد نے آتش دان کے قریب بیٹھ کر چلغوزے چھیلتے ہوئے کہا، سمن، میرا اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ کیا؟ سمینہ کا دل رکنے لگا۔ تمہیں صفدر نے نہیں بتایا؟ میں نے نہیں بتایا، سمینہ کے کہنے سے پہلے ہی صفدر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ سمینہ نے دیکھا اسلام آباد کے نام پر ایک عجیب سی چمک زمان احمد کی آنکھوں میں آ گئی تھی۔ چہرے پر سرخی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسا اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اس شہر کے نام پر زمان احمد کی آنکھوں میں مشعلیں جل اٹھی تھیں۔ اسے گرے سوٹ میں ملبوس سونیا یاد آ جاتی۔ اس کا دامنے کو اور راول ڈیم تک پیچھا کرنے کا ایک ایک لمحہ یاد آ جاتا۔ آپ رکوا لینا ٹرانسفر، سمینہ نے مچلتے ہوئے دل کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ بھئی خدا خدا کر کے تو موقع آیا ہے اس سے ملنے کا، اور تم کہہ رہی ہو کہ ٹرانسفر رکوا لیں۔ صفدر نے ہنس کر کہا تو زمان بھی مسکرا دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہاں سونیا ملے گی؟ سمینہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں ملے گی؟ پہلے جو اتنی مرتبہ گئے ہیں ملی۔ سمینہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ تو ایک دو روز کے لیے جانا تھا، اب میں مستقل رہوں گا تو کہیں نہ کہیں ضرور ٹکرا جائے گی مجھ سے۔ زمان کے لہجے میں اعتماد تھا۔ یقیناً، وہ منہ بنا کر بولی۔ میرا دل کہہ رہا ہے، اور سمن ڈیئر، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ زمان بہت خوش تھا، اور پہلے جو سمینہ دعا کرتی تھی کہ سونیا ایک بار زمان کو مل جائے، آج پہلی بار وہ دعا گو تھی کہ خدا کرے سونیا اسے نہ ملے۔ وہ ہر صورت میں چاہتی تھی کہ زمان عفت کو اپنا لے، جو زمان کو دیکھ کر کھل اٹھتی تھی، جو اس کے دکھ اپنانے کی خواہش مند تھی، جس نے زمان کو سپنوں کی صورت آنکھوں میں بسایا ہوا تھا۔ لیکن سمینہ کی دعائیں تو ہمیشہ کی طرف شرف باریاب نہ ہو سکی تھیں۔ وہ تو راستے میں سے ہی لوٹ آئی تھیں۔ زمان احمد کو اسلام آباد آئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ آفس ٹائم کے بعد دیوانوں کی طرح سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا، چکر پڑیاں، یاسمین گارڈن، دامنے کو اور راول ڈیم وہ بار بار جا چکا تھا۔ ہر چہرے میں وہ اسی ایک مکھڑے کو تلاش کرتا جو اس کے دل میں کھب چکا تھا۔ وہ آنکھیں جو اس کے دل کے طاق پر دیا بن کے روشن تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جو میعاد اس نے سمینہ کو دی ہے، اس سے پہلے ہی سونیا اسے مل جائے تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ دعوے کس طرح نبھائے جاتے ہیں۔ خالق اس کی دیوانگی پر کڑتا تو اس کی بیوی ناہید کو بھی زمان کی ان حرکتوں پر دکھ سا ہوتا۔ اسے خالق نے بتایا تھا کہ اس کے دوست نے کون سا روگ پالا ہوا ہے۔ جو دل لگی کرتا تھا، اب یہی دل لگی اس کا روگ بن گئی تھی۔ ایسا عشق نہ دیکھا، افسانوں کہانیوں میں تو پڑھا ہے۔ بھلا کوئی تک ہے کہ زندگی تباہ کر لی جائے؟ بارہا وہ زمان سے کہہ چکی تھی یہ جملہ۔ تب وہ ہنس دیتا اور کہتا، بھابھی تمہیں کیا پتا کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ جو اس آگ میں جلتا ہے وہی اس کا لطف جانتا ہے، اور روز جینے مرنے کا کھیل کھیلنا پڑتا ہے۔ اس میں صرف روح کی تسکین کے لیے محبت دل سے ہوتی ہے، اور عشق روح میں زہر کے مانند سرایت کر جاتا ہے، اور زہر جیسا بھی ہو مار ڈالتا ہے۔ تب ناہید سوچتی، یہ زمان مردوں کی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ قدرت نے اس کا خمیر کون سی مٹی سے اٹھایا ہے؟ ورنہ
مرد کو تو بھنورا، ہرجائی، جفاکار اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ کیسا مرد ہے کہ نہ وعدے ہوئے نہ عہد لیے گئے، پھر بھی وفا نبھائی جا رہی ہے۔ زمان احمد آفس سے آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ پلیز زمان بھائی جلدی سے آئیں۔ ناہید کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ خیریت تو ہے نا؟ گوگی سیڑھیوں سے گر پڑا ہے، مجھے لگتا ہے اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے، میرے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں۔ خالق کو فون کر چکی ہوں مگر نمبر انگیج جا رہا ہے، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ زمان نے ناہید کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور میز سے موٹر کی چابی اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکلا تو فضلو نے کہا، صاحب کھانا لگا دیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، خالق کے ہاں جا رہا ہوں، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ وہ کہتا ہوا جلدی جلدی برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر گیا۔ فل سپیڈ سے وہ گاڑی بھگاتا ہوا خالق کے ہاں پہنچا۔ ملازم کی مدد سے اس نے گوگی کو گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا۔ ناہید بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پلیز بھابھی حوصلہ کریں، بچوں کو تو چوٹیں لگتی ہی رہتی ہیں۔ زمان نے اسے دلاسا دیا۔ ڈاکٹر شنواری جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھے انہوں نے فوراً گوگی کو ٹریٹمنٹ دی اور اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی گوگی بیڈ پر لیٹا مسکرا رہا تھا مگر ناہید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دیکھیں بھابھی، بچہ ہنس رہا ہے اور آپ اب تک رو رہی ہیں۔ زمان نے گوگی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ تو ناہید بولی، شکر ہے تم فوراً آ گئے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کچھ نہ ہوتا، آپ ذرا حوصلے سے کام لیتی تو خود بھی اسے لا سکتی تھی، مگر آپ تو حوصلہ ہی چھوڑ بیٹھی، ہمارے ہاں کی 99% ماؤں کی طرح۔ تمہیں کیا پتا کہ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، اولاد کیا ہوتی ہے۔ جن کا گلشن ان پھولوں سے مہکتا ہے خوشبو تو وہی جانتے ہیں نا۔ ناہید نے گوگی کی پیشانی چوم لی۔ میں خالق کو فون کر دوں؟ زمان نے کہا۔ ہاں، مگر انہیں بتا دینا کہ اب گوگی ٹھیک ہے ورنہ پریشان ہوں گے۔ وہ مرد بچہ ہے بھابھی، نہیں ہوگا پریشان۔ زمان ہنستا ہوا باہر آ گیا مگر وہ کوریڈور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ آج عرصے بعد اس کا دل وجود کی عمارت میں بری طرح دڑدڑانے لگا جیسے کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ تقریباً 7-8 گز کے فاصلے پر تھی، پھر بھی زمان نے اسے پہچان لیا۔ ہاں، وہ بلا شبہ وہی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ سونیا تھی جسے وہ ہر خوبصورت چہرے میں کھوجتا پھرتا تھا۔ آج بھی وہ ویسی کی ویسی تھی۔ ان 4.5 سالوں نے اس پر کوئی اثر نہ چھوڑا تھا۔ وہی نازک سراپا، ناگن کی طرح لہرا کر چلنے کا انداز، ہائی ٹھک ٹھک زمان کے دل پر پڑ رہی تھی۔ اس کے قریب آئی تو گمسم کھڑے زمان احمد کے وجود میں زندگی دوڑ گئی اور دل کی نیا پر ڈولتا نام لبوں پر آ گیا۔ سونیا، وہ ٹھٹک کر گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ زمان احمد کو سونیا کی ذہانت اور بصارت پر فخر تھا۔ بہت جلد پہچان لیا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تمہیں بھولا ہی کب ہوں، زمان نے ہولے سے کہا۔ بے وقوف بنانے میں تو مرد ماہر ہے۔ تم میری بات تو سنو۔ سنا تھا جس مرد کی آنکھ میں تل ہو وہ بے وفا ہوتا ہے۔ آج پتہ چلا کہ واقعی یہ درست ہے۔ کاش پہلے آپ کی آنکھ کا تل دیکھ لیتی، سونیا نے کہا اور پھر رکی نہیں، تیزی سے ڈاکٹر شنواری کے کمرے میں گھس گئی۔ کتنی بڑی بات کہی تھی اس نے، کیسا زخم دیا تھا اس نے۔ زمان کو پتہ تھا کہ اس کی آنکھ کی بھوری پتلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیاہ تل بھی ہے۔ اسے زندگی کی شاہراہ پر ایک لڑکی بینا بھی ملی تھی جس سے اس کی دوستی حسین آگاہی میں شاپنگ کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ اسے زمان کی آنکھیں اور دائیں آنکھ میں تل بہت پسند تھا اور زمان کو اپنی آنکھوں پر بہت ناز تھا، لیکن اس کے دل میں بسنے والی سونیا کس بے دردی سے اس کی آنکھوں کو بے وفائی کی علامت قرار دے کر جا چکی تھی۔ اس کا جی چاہا چیخ چیخ کر کہے، سونیا میں بے وفا نہیں ہوں، تم نے فرد جرم سنا دی ہے اور مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ایک دم پلٹا اور ڈاکٹر شنواری کے کمرے میں آ گیا۔ آئیے زمان صاحب، وہ خوش دلی سے بولے۔ سونیا
اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، آپ 1 گھنٹے میں گھر پہنچ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ، ڈاکٹر شنواری بولے۔ بیٹا، 1 گھنٹے سے اوپر 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وعدے کا پابند ہوں، آخر مرد ہوں نا۔ ہر مرد وعدے کا پابند نہیں ہوتا انکل۔ سونیا نے ایک نظر زمان کو دیکھا اور کمرے سے نکل کر چلی گئی۔ مجھے ایک فون کرنا تھا۔ زمان ڈاکٹر شنواری سے مخاطب ہوا۔ ضرور ضرور بھائی۔ انہوں نے فون اٹھا کر اس کی طرف رکھ دیا۔ دوسری طرف سے پتہ چلا کہ خالق گھر جا چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر شنواری کو تھینکس کہہ کر گوگی کے وارڈ کی طرف آ گیا۔ خالق کو دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی۔ تم کب آئے؟ زمان نے پوچھا۔ ابھی ابھی آیا ہوں، نصیباً بوا نے مجھے فون کر کے کہہ دیا تھا، میں فوراً آ گیا۔ تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے، خالق کہہ رہا تھا، مگر زمان اس کی بات کاٹ کر بولا، دیکھو دوست، شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ جو میں نے کیا ہے یہ میرا فرض تھا۔ چلو نہیں ادا کرتے شکریہ۔ خالق ہنسا۔ بہت تھکے تھکے سے لگ رہے ہو، تم گھر جاؤ، میں اب موجود ہوں، میں پھر شام کو آؤں گا۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ ضرورت کسی چیز کی نہیں، ناہید نے جلدی سے کہا تو زمان گوگی کو پیار کر کے باہر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے ڈائریکٹری سے ڈاکٹر شنواری کے گھر کا فون نمبر تلاش کیا۔ کیا وہ یہیں رہتی ہے؟ یا جب وہ نمبر ڈائل کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال سانپ کی طرح سرسرایا، کوئی حرج نہیں ٹرائی کرنے میں۔ زمان کے مچلتے دل نے کہا۔ تیسری گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو۔ زمان کے ارد گرد نرم نرم فوار برسنے لگی۔ وہ پہچان گیا تھا اسے۔ دوسری جانب وہی تھی۔ ہیلو بھائی، کس سے بات کرنی ہے؟ وہ بولی۔ اوہ، وہ ہنسی، وہی نقرئی گھنٹیوں جیسی ہنسی۔ مجھے پتا تھا تم فون ضرور کرو گے، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ جب یہ پتا تھا کہ میں فون کروں گا تو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا بات کروں گا۔ لگتا ہے تمہیں تو الہام ہوتے ہیں۔ الہام ہوتے ہیں مگر اتنے تو نہیں ہوتے نا، سونیا نے کہا۔ وہ دونوں اس قدر بے تکلفی سے بات کر رہے تھے جیسے کہ روز ملتے رہے ہوں، اور یہ غلط نہیں تھا۔ دونوں خیالوں میں ایک دوسرے سے روز باتیں کرتے تھے، اور وہی خیالوں والی بے تکلفی انہوں نے حقیقت میں بھی اپنا لی تھی۔ سونیا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی؟ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ مگر میں تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ زمان احمد کو لگا جیسے کوئی تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس کے دل میں کھپ گیا۔ وجہ؟ زمان کے لب تھرائے۔ یہ تم خود سے پوچھو، سونیا نے نہایت صفاقی سے بولا۔ خود سے پوچھوں گا تو دل مچل کر یہی کہے گا کہ تم سے ملنا چاہتا ہے، ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنا چاہتا ہے۔ مگر میرا دل ایک دھوکے باز، ایک فریبی شخص سے کوئی سلسلہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ میں دھوکے باز فریبی نہیں ہوں سونیا، زمان نے کہنا چاہا۔ مجرم کب اپنے جرم کی حامی بھرتا ہے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں ہمیشہ تم سے ملنے کے لیے بے قرار رہا ہوں۔ لفظوں کے سحر میں مجھے نہیں گرفتار کیا جا سکتا۔ تم یقین کرو سونیا، میں تمہیں تلاشتا پھر رہا ہوں۔ آج تمہارا پتہ چلا ہے تو دیکھو، میں نے آج ہی تم سے رابطہ قائم کر لیا۔ زمان نے جلدی جلدی اسے بتایا۔ اسے علم تھا کہ سونیا اس سے بہت خفا ہے اور منانے میں بھی وقت صرف ہوگا۔ اس نے سنا، وہ کہہ رہی تھی، جھوٹ مت بولو زمان، میں نے خود تمہیں اپنا ایڈریس دیا تھا، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس میرا پتہ نہ تھا؟ زمان نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں ناگن جیسی پھنکار تھی۔ وہ کاغذ پتہ نہیں کہاں گر گیا تھا۔ زمان نے اسے تمام تر تفصیل بتا دی۔ زمان، سب کچھ سننے کے بعد سونیا کی آواز میں طنز کی جگہ دکھ نے لے لی۔ وہ اسے اب تک بے وفا اور اپنی محبت کا مجرم سمجھتی آئی تھی۔ وہ تو ایسا نہ تھا، تبھی تو اس کی آواز میں دکھوں کے گھنگرو بول رہے تھے۔ سونیا، میں مجرم نہیں ہوں، زمان نے کہا۔ ہاں زمان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو میں تمہیں مجرم ہی سمجھ رہی تھی۔ پتہ نہیں زمان، ہم لڑکیوں میں یہ کیا بری عادت ہوتی ہے کہ جو ایک بار نظروں کو اچھا لگ جائے، آنکھوں کے راستے دل میں اتر جائے، پھر وہ دل کے قید خانے میں اس طرح بسنے لگ جاتا ہے کہ لاکھ چاہو اسے نکالنا پھر بھی نہیں نکلتا۔ تو کیا تم نے مجھے دل میں سے نکالنا چاہا؟ زمان نے پوچھا۔ جھوٹ نہیں بولوں گی،
میں نے ایسا ضرور چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ پتہ ہے زمان، میں نے تمہارے خط اور فون کا بہت انتظار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جیسے ہی تایا جی کے ہاں پہنچوں گی تم سے فون پر بات ہوگی، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں انتظار کرتی رہی، بالکل ایسے جس طرح ایک قیدی کو اپنی رہائی کا انتظار ہوتا ہے، مگر میرا انتظار انتظار ہی رہا۔ اور ان 2 ماہ میں تم میرے اتنے قریب آ گئے خیالوں کی وادی میں سفر کرتے ہوئے کہ تم سے دوری سوہانے روح تھی۔ سونیا ٹوٹے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی، اور اس کے لہجے کا کانچ زمان کے دل میں چبھ رہا تھا۔ فون کی ہر گھنٹی پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ پوسٹ باکس میں سے ملازم ڈاک نکال کر لاتا تو دھکڑ پکڑ میرے دل میں شروع ہو جاتی۔ بس زمان، میں الفاظ میں اپنی کیفیات بیان نہیں کر سکتی۔ زمان تو اس اعتراف پر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کہ اس کے ارد گرد پھول کھل اٹھے ہوں۔ سونیا، میں تمہیں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ آج جو خوشی مجھے ملی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب تم اپنے دل کی کیاریوں میں سے اداسیوں کے سائے اکھاڑ پھینکو۔ کیوں؟ سونیا حیران تھی۔ ملو تو پھر بتاؤں گا۔ زمان شوق ہو گیا۔ ملو گی نا کبھی، نہ بچھڑنے کے لیے؟ نہیں نہیں زمان، بہت عرصہ پہلے یہ خواہش تھی تم سے ملنے کی، مگر اب نہیں ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ کیا مطلب؟ زمان احمد کی آواز میں حیرانگی سمٹ آئی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم یہ خیال، یہ تمنا دل سے نکال پھینکو۔ میں کہیں نظر بھی آؤں تو کترا کر گزر جانا۔ کیوں؟ زمان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زمان، وہ بولی۔ تم تو بہت بہادر تھیں، زمان نے یاد دلایا۔ تھی، مگر اب نہیں ہوں۔ وہ سونیا تو کھو گئی جس نے اسٹیشن پر سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا تھا۔ اب میں بہت بزدل ہوں۔ لیکن کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ زمان جاننا چاہتا تھا۔ جب لڑکی بیوی بنتی ہے اور بیوی سے ماں بننے کا سفر طے کرتی ہے تو وہ اپنے لاابالی دور کو بہت پیچھے چھوڑ آتی ہے۔ بزدلیاں اس کے وجود میں گھنگور گٹاؤں کی طرح اتر آتی ہیں، اور سونیا، زمان کے حلق سے آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ ہاں زمان، اب میں میجر ایمل خان کی بیوی ہوں، اور 2 ماہ کی ننھی سی زارا کی ماں۔ ایمل خان کی بیوی بنتے ہی بزدلی میری روح میں اتر گئی۔ اب تو میں سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، اور اب ایک اور غضب ہو گیا۔ کیا غضب؟ زمان طویل سانس لے کر بولا۔ مجھے تمہارا نام بھی پتہ چل گیا ہے، حالانکہ پہلے مجھے تمہارے نام تک کا پتہ نہیں تھا۔ تب تمہیں نت نئے ناموں سے مخاطب کر کے اپنے خیالوں کی دنیا سجاتی تھی، تم سے شکوے کرتی روٹھتی، اور اب اگر کبھی بے خیالی میں ایمل خان کے سامنے تمہارا نام لبوں پر آ گیا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ وہ دکھی سے لہجے میں بول رہی تھی، اور زمان کے دل میں دراڑیں سی پڑ گئیں۔ سونیا، مجھے لگ رہا ہے میں جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہوں، اور تم بہت آگے نکل گئی ہو۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، اس لیے تو نہیں کیا کہ تم اس طرح ملو کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور نام کا اضافہ ہو چکا ہو۔ ایسا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میرے انتظار کا یہ صلہ۔ زمان، سونیا کی آواز ایئر فون میں ابھری۔ انتظار ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک میعاد ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر ہے، اس عمر کی مالا میں انتظار کے موتی پروتے پروتے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا۔ دیکھو، میں نے تو تمہارا انتظار نہیں کیا، اور ایمل خان کا رشتہ آیا تو سر جھکا دیا کہ جسے میں نہیں پا سکتی اس کو پھر کیوں نہ پا لیا جائے جو مجھے چاہتا ہے۔ سونیا اسے سمجھا رہی تھی۔ سمینہ بھی یہی کہتی ہے۔ زمان آہ بھر کر بولا۔ کون سمینہ؟ سونیا نے پوچھا۔ میری دوست، میری بھتیجی، جس سے ملنے میں کراچی گیا تھا تو تم سے دوسری ملاقات ہوئی تھی، زمان نے کہا تو سونیا کے ذہن کے ایوانوں میں ٹرین کی چھک چھک ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ زمان، لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے لڑکیوں کی مجبوری کا، وہ سچ کہتی ہے۔ سونیا کے جملے پر وہ خاموش ہو رہا۔ وہ کیا کہتا؟ وہ سوچا کرتا تھا،
سونیا سے جب بھی ملاقات ہوئی وہ یہ کہے گا، وہ کہے گا، اسے ڈھونڈنے کی داستان سنائے گا، ہجر کے قصے بیان کرے گا۔ مگر جب وہ ملی تو کسی اور کی ہو چکی تھی، اور سمینہ کے کہنے کے باوجود وہ خود کو اس سچویشن کے لیے کبھی تیار نہ کر سکا تھا، اور اب اس طرح وہ سونیا سے کچھ نہ کہہ پا رہا تھا، جیسے کہ سارے لفظ اس کے دکھ کی طرح گونگے ہو گئے ہوں۔ دونوں طرف خاموشی تھی، اور لگتا تھا اب دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا ہو۔ اور سونیا واقعی بہادر تھی، اس نے نہایت سچائیوں سے اعتراف کر لیا تھا، زمان کو چاہنے کا، اور کیوں نہ کرتی کہ یہ جرم وہ بالی عمر میں کر چکی تھی۔ زخم وفا کھایا تھا، اور اس زخم سے ابھی بھی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ اچھا زمان، خدا حافظ۔ سونیا نے طویل خاموشی کو توڑا۔ سونیا، زمان نے دل کی عمیق گہرائیوں سے اسے پکارا۔ کہو، ایک بار ملو گی؟ زمان کے لہجے میں دل کی ساری بے چینیاں شدتیں سمٹ آئیں۔ نہیں زمان، یہ ناممکن ہے۔ سونیا گھبرا گئی۔ کیوں؟ وہ چیخ پڑا تو وہ بولی، کوئی دیکھ لے گا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ شادی شدہ عورت کو کس طرح پھونک پھونک پر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں، دیکھو تو صحیح میری طرف، زمان نے کہا، اور میں پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ زمان، میں پتھر کی ہو جاؤں گی۔ اوکے زمان، زارا شاید اٹھ گئی ہے، بس اب مجھے آواز مت دینا۔ سونیا نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تب وہ کتنی ہی دیر تک ریسیور کو گھورتا رہا۔ لائن بے جان ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہا بازوؤں میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر روئے، بے تحاشا روئے۔ کیوں سونیا کے لیے روؤں؟ اب تک میری آنکھیں اسے دیکھنے کا انتظار کرتی رہیں، ترستی رہیں، اور اب اسے کھو دینے پر آنسو بہائیں؟ نہیں، اب میں نہیں روؤں گا۔ اب اپنے ہارنے کا جشن مناؤں گا، اپنی پسند، اپنی محبت کو نہ پا سکنے پر چراغاں کروں گا، اور خود سے وابستہ ہستیوں کی برسوں پرانی خواہش پوری کروں گا۔ ہاں سمن، میں تمہاری عفت کو اپناؤں گا۔ بقول تمہارے وہ مجھے بے تحاشا چاہتی ہے، اور مرد کو اس لڑکی سے ضرور شادی کر لینی چاہیے جو کہ اسے چاہے۔ ایسی لڑکیاں بہت اچھی بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ پھر زمان نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر لرزتی انگلیوں سے نمبر ڈائل کیے۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف عفت بول رہی تھی۔ زمان نے اس کی آواز پہچان لی۔ عفت، میں زمان بول رہا ہوں۔ زمان نے کہا، جی جی فرمائیے، کیا بھابھی کو بلاؤں؟ عفت ایک دم گھبرا سی گئی۔ اس سے کہہ دینا کہ وہ جو چاہتی ہے وہی ہوگا۔ میں اس کی پیاری نند عفت سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور بہت جلد آؤں گا۔ زمان نے ابھرتی ڈوبتی سانسوں کے درمیان کہا، اور پھر ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے کہ پلسرات کا سفر طے کیا ہو۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹیک دیا تو کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہو گئے۔